خواہشات انسانی فطرت اور انسانی شخصیت کا ایک اہم جز ہے۔ مرد ہو یا عورت، وہ اپنے اندر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا ایک مضبوط جھکاؤ رکھتا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ خواہشات انسان کی زندگی میں ایک نیگیٹو رول بھی پلے کرتی ہیں اور پازیٹیو رول بھی پلے کرتی ہیں۔ اگر انسان خواہشات کے آگے جھک جائے تو یہی خواہشات، یہی ڈیزائرز جو ہیں اس کو ڈیزاسٹر کی طرف لے جائیں گی، اور اگر انسان ان خواہشات اور ڈیزائرز کے سامنے نہیں جھکتا اور اپنی خواہشات کو اپنی عقل کے تابع رکھتا ہے تو یہی ڈیزائرز جو ہے وہ انسان کے لیے موٹیویشن فورس کا کام کرتی ہیں۔ خواہشات کو انسان ختم تو نہیں کر سکتا، لیکن ان کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور اگر انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں کر پاتا تو وہ اللہ کا بندہ بننے کے بجائے اپنی نفس کا بندہ بن جاتا ہے، اپنی نفس کی پیروی کرتا ہے، اور جب وہ اپنی نفس کا بندہ بن جاتا ہے تو یقیناً وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کہ کیا آپ نے اس شخص کے حال کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ یہی وہ سٹیج ہے جہاں انسان اللہ تعالیٰ کی تمام حدود کو پار کرتا ہے اور اس کی جو نفس امارہ ہے وہ اس پر غالب رہتی ہے۔ یہ وہ سٹیج انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے اپنی خواہشات کی اندھادھند پیروی کی، کہ وہ اللہ کے حلال کو حلال نہیں جانتا اور حرام کو حرام نہیں جانتا، صحیح اور غلط کی پہچان کو وہ کھو دیتا ہے، گناہ اور نیکی کی تمیز اس کے اندر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرف اس کا نفس اس کو بلاتا ہے وہ اس طرف چل پڑتا ہے، گویا وہ اپنے نفس کی ایسے عبادت کر رہا ہو جیسے اس کو خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ حقیقت میں انسانی خواہشات کی عبادت بھی ویسے ہی ہے جیسے انسان کسی بت کی پوجا کر رہا ہو، اسی طرح وہ اپنے خواہشات کی عبادت کر رہا ہوتا ہے جیسے کوئی انسان اپنے کسی بت کی پوجا کر رہا ہو۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے بھی معبود پوجے جا رہے ہیں ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہو۔